السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 5 الدرس الخامس اس کی تمرین کے سوال جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ پہلا سوال ہے، اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور منصب بیان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 5 مقام اور منصب جو ہے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا ہے شاہد۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں ان کا اپنا عمل اس پر گواہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم دیتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے روز تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا، بالکل صحیح طور پر انہوں نے اپنے اللہ کے پیغام کو مکمل کیا، اپنی امتوں تک اس کو پہنچایا۔ اور یہ بھی کہ امت کے افراد کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی تھی، ان کو جھٹلا دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے، تو یہ کس طرح گواہی دیں گے؟ یہ اس طرح گواہی دیں گے، اللہ کے پیغمبر اس طرح شاہد ہیں کہ اللہ کے قرآن کے اندر وہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے گواہی دے گی کہ کس کس پیغمبر کی امت نے ان کے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، ان کا انکار کیا تھا۔ تو یہ گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگی۔ دوسرا ہے مبشر، خوشخبری دینے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے نیک لوگوں کو جنتی ہونے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور دوسرا ہے تیسرا جو منصب بیان کیا گیا ہے وہ ہے نذیر، ڈرانے والے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اللہ تعالیٰ کی جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جہنم سے، اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ اپنی امت کے افراد کو احکام الہی کی خلاف ورزی جو کرنے والے ہیں ان کو ڈراتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کا عذاب سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو یہ ڈراتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور چوتھا منصب جو بیان کیا گیا ہے، داعی الی اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو اللہ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں۔ پانچواں منصب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سراجم منیرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تاریکیوں کو دور کرنے والا بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ چراغ کی بدولت ظاہری اندھیرا جو ہے وہ دور ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تاریکیوں کو جو ہے دور کیا۔ اور جب اللہ کے پیغمبر تشریف لائے تھے تو کائنات کے اوپر ظلمات اور اندھیرے اور تاریکیاں تھیں، ہر قسم کا گناہ جو ہے وہ اس زمین کے اوپر جو ہے وہ ہو رہا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ شرک ہے، جس کو اللہ نے خود قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا۔ سورۃ لقمان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو اللہ کے گھر کے اندر 360 بت جو ہیں وہ موجود تھے۔ اللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کی عبادت جو ہے وہ کی جاتی تھی، ان سے مرادیں جو ہیں وہ مانگی جاتی تھی، ان سے مدد طلب کی جاتی تھی، ہر طرح کی خیر جو ہے حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے جھکا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس سے جیسی تاریکیوں کو جو ہے دور فرمایا۔ اور دوسرا سوال ہے، اس سبق میں طلاق کے بارے میں کیا خاص حکم جو ہے بیان کیا گیا ہے؟ تو اس سبق میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس پہ کوئی عدت نہیں ہے۔ وہ عورت اگر اپنا نکاح جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے تو وہ عدت کے بغیر جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے، یعنی کہ رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اب وہ عورت جو ہے وہ 3 مہینے وہ انتظار نہیں کرے گی، عدت نہیں گزارے گی، اور فوراً وہ نکاح جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ وگرنہ اگر رخصتی ہو چکی ہے تو رخصتی کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی طلاق ہوتی ہے تو اس کے لیے 3 مہینے جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے، 3 مہینے جو ہے وہ عدت گزارے گی، اور اس 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے والدین بچی کے جو ہیں وہ نکاح اس کا دوسری جگہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایسی عورتوں کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر
जो है वो रुखसत दिया जाए। यानी कि अगर रुखसती से पहले उसको तलाक दे दिए, फारिग कर दिया है, तो क्या करना है, उसको फ़ायदा पहुँचाकर जो है कुछ माल व दौलत देकर जो है उसको रुखसत दिया जाए। ये एहसान नेकी का अल्लाह ताला हुक्म दिया है उस औरत के बारे में, ताकि इससे क्या होगा, नफ़रत के जज्बात जो है वो परवान नहीं चढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 है, इन आयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह के क्या खुसूसी ज़वाबित जो है वो बयान किए गए हैं, क्या कानून अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, ज़ाब्ते क्या हैं। तो पहला है, आम मुसलमानों के लिए एक वक़्त में 4 निकाह जो हैं वो जायज़ हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर पर जो है ज़ायद बीवियाँ जो है वो रखने की इजाज़त जो है वो दी गई। नंबर 2, अगर कोई औरत अपने आपको बग़ैर महर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में देना चाहे तो जायज़ है, तो बाकी मुसलमानों के लिए ये चीज़ जायज़ नहीं है। नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बीवियों से गैर मुसावी सलूक की इजाज़त दी गई, जिसे चाहें अपने करीब रखें, अपने पास रखें, और जिससे चाहें दूर हों, जिसको चाहें अपने पास ना रखें। तो ये इजाज़त थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इन आयात के अंदर ये चीज़ें जो है बयान की गई हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।